ہمارا دین اسلام ہمیں انسانیت کی خدمت کی تعلیمات دیتا ہے، اور دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی پوری زندگی اس جذبے کے تحت وقف کر دیتے ہیں اور انسانیت کی خدمت میں خود کو پیچھے نہیں رہنے دیتے۔ اسی جذبے کے تحت بنی اخوت فاؤنڈیشن، جس کے بانی ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کا ہی ادارہ جو ہے دنیا کا سب سے بڑا سود سے پاک، ناظرین اس پر میں دوبارہ ایمفیسائز کروں گی کہ سود سے پاک مائکرو فائنانس پروگرام چلاتا ہے۔ یہ فاؤنڈیشن پاکستان میں اب تک 40 لاکھ کے قریب لوگوں کو 104 ارب روپے کے قرض بغیر سود کے دے چکی ہے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی اس فاؤنڈیشن کا ایک اور قدم ہے، وہ ہے اخوت یونیورسٹی کا قیام، اور اس یونیورسٹی کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ بغیر فیس کے تعلیم حاصل کریں اور جب کمانے لگیں تو پھر فیس ادا کریں۔ ڈاکٹر صاحب کو اپنی ان کاوشوں کے حوالے سے کئی نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈز مل چکے ہیں، ستارہ امتیاز بھی پاکستان کی حکومت نے دیا تھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ بہت شکریہ سر، بڑا زبردست آپ کام کر رہے ہیں، اور جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے کچھ نہ کچھ آپ ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ دل سے دعا نکلتی ہے آپ کے لیے۔ سر ابھی تو سب سے پہلے یونیورسٹی کے اس پروگرام کے حوالے سے بتائیے کہ کیا یہ پروگرام ہے آپ کا جو اب چل رہا ہے، اور اس کی گارنٹیز وغیرہ کیا آپ اسٹوڈنٹ سے لیتے ہیں؟ کس طرح اس کو آپ فائنینشلی ساؤنڈ بنائیں گے اپنے ادارے کے لیے بھی اور تاکہ اوروں کی بھی مدد ہو سکے؟ جی تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می۔ بات یہ ہے کہ ہم الٹ کام کرنے کے عادی لوگ ہیں، جو عام فہم راستے ہیں ہم اس سے بچ کر چلتے ہیں، نئے راستوں کی تلاش کرتے ہیں۔ وہ راستے کانٹوں بھرے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال نئے راستے ڈھونڈنا ہی ایک انوویشن اور کریٹیوٹی ہے۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ بغیر سود کے قرضے دیے جا سکتے ہیں، تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ بغیر فیس کے تعلیم بھی دی جا سکتی ہے، کہ وہ بچے جو فیس دے سکتے ہیں ان کو تو فیس دینی چاہیے، لیکن جن کے ماں باپ فیس نہیں دے سکتے وہ کب پڑھیں گے؟ ان کا نہ پڑھنا ان کا نقصان تو ہے ہی، یہ ہمارا نقصان بھی ہے، قوم کا نقصان بھی ہے۔ تو پھر ہم نے اس تصور کے ساتھ کام کرنا شروع کیا کہ بچے آج پڑھیں گے اور 10 سال بعد 15 سال بعد جب وہ کسی مقام پہ پہنچ جائیں گے تو فیس ادا کریں گے۔ اب آپ کا سوال یہ تھا کہ گارنٹی کیا ہے؟ گارنٹی کوئی نہیں ہے، انسانیت بھی تو گارنٹی ہے نا۔ وعدہ جو ہے اس سے بڑی چیز گارنٹی کیا ہو سکتی ہے؟ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، 4 سال پڑھیں گے وہ ہمارے پاس، 5 سال پڑھیں گے، 6 سال پڑھیں گے، اور اگر 6 سال پڑھنے کے بعد جب وہ ڈاکٹر، انجینئر یا کوئی اور کاروباری بن جائیں اور وہ اپنا وعدہ بھول جائیں تو پھر یہ ان کی غلطی نہیں ہے، یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے ان کو کیا سکھایا، کیا تربیت دی، کیسے محبت میں اپنے میں شامل کیا۔ تو یہ ایک صرف تعلیم کی فراہمی نہیں ہے، اس ادارے میں تربیت بھی ہے، ایک ذمہ داری کا احساس اجاگر ہوتا ہے۔ اچھا، یہ آپ کو اس بات کا تو احساس پہلے ہی ہو گیا تھا کہ یہ لوگ بھولنے والے لوگ ہیں نہیں پاکستانی، جب آپ نے یہ جو مائکرو فائنانس جو لینڈنگ کا جو پروگرام شروع کیا تھا تو اس پہ بھی آپ کو اندازہ تو ہو ہی گیا کہ یہ قوم بھولتی نہیں ہے اپنے محسنوں کو، مدد کرنے والوں کو؟ جی بالکل بالکل۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ پھول بوئیں گے تو کانٹوں کی فصل نہیں کاٹیں گے، نیکی کا جواب نیکی ہی ہوتا ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے یا بدگمانی ہے کہ ہم بڑی جلدی حوصلہ ہار دیتے ہیں۔ ہمیں محبت کرنی چاہیے، محبت ہی ملے گی۔ تو اسی بنیاد پر دیکھیں 40 لاکھ افراد نے 126 ارب روپے کے قرضہ لیا اور الحمدللہ 99.9% کی شرح سے واپس کیا۔ نہ کوئی فزیکل کولیٹرل ہے، نہ کوئی کچہری ہے، نہ کوئی پولیس ہے، نہ کوئی تھانہ ہے، یہ محبت اور مواخات کا رشتہ ہے، بھائی چارے کا رشتہ ہے۔ تو اگر یہ لوگ اس طریقے سے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں تو وہ بچے جن کو آپ علم کی روشنی سے مزین کریں گے وہ آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیں گے؟ تو اسی امید پر، اسی یقین پر بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے یہ کام شروع کیا، اور آپ یقین رکھیے کہ یہ میں بڑی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بچے کل صرف اپنی فیس نہیں ادا کریں گے بلکہ یہ ایک اور بچوں کی فیس بھی ادا کریں گے، تاکہ ان کا جو نیکی چراغ سے چراغ جلتا رہے گا۔ بالکل۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا سر کہ آپ لوگوں کو ظاہر ہے جب ایک ادارہ کام کر رہا ہوتا ہے تو لوگ ہیلپ کرنے کے لیے آگے آتے ہیں، ڈونیشنز دیتے ہیں، عطیات دیتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، کوئی ٹائم دے رہا ہوتا ہے، کوئی پیسے دے رہا ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں کہیں کوئی ایسی کبھی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ کو کوئی مشکل ہو، یا لوگ آپ سے کس طرح کنیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے ادارے کی طرف انہوں نے جانا اور اپنے آپ کنٹریبیوشن کرنی ہو؟ جی دیکھیں، آپ نے خود بھی پہلے کہا کہ ہماری قوم میں دینے کی خواہش اور لذت بہت زیادہ ہے، یہ قوم بہت کچھ دینا چاہتی ہے بشرطے کہ اس کو اعتماد ہو جائے۔ تو الحمدللہ 20 سال سے ہم کام کر رہے ہیں، ہماری پوری ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور جو ہم نے کام کیا وہ نظر آتا ہے، لوگوں کے سامنے موجود ہے، اس لیے ہمیں کوئی ایسی کمی الحمدللہ نہیں پیش آتی۔ لیکن اوبیسلی ہمارے سامنے ٹارگٹ بہت بڑا ہے،
غربت کا ایک وسیع سمندر ہے جس کے اس پار ہم نے جانا ہے، تو اس میں جتنی بھی مدد ہو وہ کم ہے۔ ہم نے جب یونیورسٹی بنائی تو آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ہم نے کہا اپنے آرکیٹیکٹ کو کہ بھئی 50 کروڑ کا جو تخمینہ تم لگا رہے ہو اس کو 1,000 روپے پہ تقسیم کرو، تو اس نے کہا جی 5 لاکھ اس کا حاصل تقسیم ہے۔ تو ہم نے کہا کام آسان ہو گیا، ہم 1,000 روپے کی 5 لاکھ اینٹیں بیچیں گے، ہر اینٹ 1,000 روپے کی ہوگی، ہر پاکستانی لاکھوں نہیں دے سکتا، 1,000 کی ایک اینٹ تو خرید سکتا ہے، اور یوں یہ چند مہینوں میں 50 کروڑ اکٹھے ہو گئے اور یہ یونیورسٹی بن گئی۔ تو قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ حال ہی میں ہم نے جی ڈاکٹر صاحب اب یہ بھی بتا دیجئے لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو جو دیکھ رہے ہیں، کہ اب اس یونیورسٹی میں کس کس قسم کے سبجیکٹس ہیں جو آپ لوگ آفر کریں گے اسٹوڈنٹس کو، اور کیا یہ بالکل باقی یونیورسٹیز کی طرح ہی ہوگی یا اس میں پڑھائی وڑھائی کا طریقہ یا اور کوئی چیز ہے جو مختلف بناتی ہے اس کو اس کے علاوہ بھی باقی یونیورسٹی سے؟ ابھی یوسف بھائی ابھی اس میں یہ ہے کہ ابھی ہمارے کالجز بنے ہیں، ابھی ہم نے مختلف یونیورسٹی سے افیلیشن کی ہے، ہماری اپنا چارٹر ابھی 1 آدھ سال کے بعد ہم لیں گے، لیکن اس میں ہم آئی ٹی کی چیزیں پڑھائیں گے، اس میں ہم اکنامکس اور سوشل سائنسز پڑھائیں گے، اس میں ہم ایک اور بہت بڑا ہم سکول بنا رہے ہیں جو پاکستان میں سب سے بڑا سکول اس یونیورسٹی میں ہوگا انشاءاللہ، وہ ٹورسٹ انڈسٹری اور ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے بارے میں ہے، جو فیوچر میں پاکستان کی ضرورت بھی ہے اور دنیا بھر کی ضرورت بھی ہے۔ تو ہم وہ چیزیں جو ریلیونٹ ہیں اور جو نہ صرف یہ کہ آپ کو اکنامیکلی آپ کو سپورٹ مل سکے گی بلکہ آپ ملک کی تعمیر میں بھی حصہ لے سکیں گے، اور اس میں انٹرپرینیورشپ بھی ہوگی، اس میں جو انوویشن کو بھی ہم نرچر کریں گے، اس طریقے سے ہم یہ لے کر آ رہے ہیں۔ اور 8988 یہ ہم نے اسی پر میں آنا چاہ رہا تھا، یہ 8988 کی کیمپین کیا ہے؟ جی وہ یہ دیکھیں صدقہ ہے نا، آپ گھر سے نکلتے ہوئے 20 روپے کسی فقیر کو دے کر اس کو عادی بنا رہے ہیں کہ وہ پھر روز آپ سے مانگتا پھرے، تو آپ 20 روپے 8988 پہ کچھ لکھ کے بھیج دیں تو یہ آپ کا صدقہ جاریہ انتہائی ضرورت مند افراد تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ آپ بھی وعدہ کریں کہ ابھی پروگرام ختم ہونے کے بعد آپ ختم ہونے کے بعد نہیں، آپ نے شروع کر دیا یہ، بالکل یہ ہم نے میسج کرنا ہے 8988 آپ کے توسط سے دیکھیں ایڈٹ کر دیں گے، بس میسج میں لکھ دیں السلام علیکم یا السلام علیکم لکھ دیا ہے، یا بالکل 8988، بس آپ کو تھوڑی دیر میں اس کا جواب بھی آ جائے گا، اور آپ کے توسط سے جتنے لوگ آج کریں گے ان کا صدقہ جاریہ کی نیکیاں بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ یہ جی 8988 اور یہ اس پر سلام لکھ کر مجھے آ گیا میسج اور یہ سینڈ کر دیا میں نے بھی، اچھا، اور مجھے رپلائی آ گیا تھینک یو فار یور ڈونیشن ٹو اخوت میں، اللہ بلیس یو فار سپورٹنگ اے گریٹ کاز۔ زبردست جی، بہترین، سیم دیکھیں نا، آپ کو دعا بھی، آپ کو یہ 40 لاکھ لوگوں کی دعا شامل ہے اس پیغام میں، تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے نیکیوں کو پروموٹ کرتا ہے اور اس طریقے سے ہماری جو صدقہ ہے یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ہم کہتے ہیں، دیکھیں کروڑوں پاکستانی آپ کے پروگرامز دیکھتے ہیں، ان میں سے چند لاکھ بھی اگر یہ ڈالنا شروع کریں تو ایک بچے کی فیس ادا ہو جائے گی، لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں گی، کاروبار کرنے کے لیے قرض حسن مل جائے گا، بالکل خاندانوں کی تقدیریں بدل جائیں گی۔ ناظرین بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا اور زبردست آپ کام کر رہے ہیں، اور آپ جیسے ہی لوگ ہیں جو ہمارا جو فیتھ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، چھوڑ کے چلے جاؤ، باہر نوکریاں کرو، بڑے پیسے کماؤ گے، اچھی زندگی گزارو گے، انہی جیسے لوگوں کی وجہ سے پاکستان سلامت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے۔